بطول پاک کا کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاک کا کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاک کا عرش و کرسی چاند تارے وجد میں سب آ گئے عرش و کرسی چاند تارے وجد میں سب آ گئے یوں جھکا خالق کے آگے سر بطول پاک کا یوں جھکا خالق کے آگے سر بطول پاک کا ساری رات سجدہ کر دیا نے جدوں فجر دا ویلا ہوندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے مالکا کوئی رات ویدی بڑا فاطمہ تیری بارگاہ دے اندر رج کے سجدہ کر لوے یوں جھکا خالق کے آگے سر بطول پاک کا کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاک کا شاعر نے نا مشورہ دیتا ہے لوگاں نو کہندا کی ہے کہ مشکلیں جب ہر طرف سے تجھے کو آ کر گھیر لے مشکلیں جب ہر طرف سے تجھے کو آ کر گھیر لے ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر کر بطول پاک کا ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر کر بطول پاک کا کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاک کا اور مر کے بھی
رہے گا روز محشر تک مر کے بھی زندہ رہے گا روز محشر تک خضر کس طرح خادم سکے گا بطول پاک کا کس طرح خادم سکے گا بطول پاک کا ہو گیا امت پہ قربان گر بطول پاک کا کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاک کا احباب ذی وقار خلاق عالم دی حمد و ثنا محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک تے بلند بارگاہ دے اندر عدیہ درود و سلام سیدہ کائنات سیدہ النساء سیدہ خاتون جنت جگر گوشہ امام الانبیاء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا آپ دی بارگاہ دے اندر عدیہ منقبت پیش کرن تو بعد عزیز دوستو اج 2 رمضان المبارک ہے تے 3 رمضان المبارک سیدہ پاک دا وصال ظاہری ہویا اسے وساطت دے نال سیدہ دی بارگاہ دے اندر ادب دے نال احترام دے نال سرنو جھکا کے کچھ ہدیے پیش کرن دی کوشش کرانگا اللہ تعالی بندہ ناچیز دی زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے جناب نو سن کے میں نو سنا کے عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے عزیز دوستو سیدہ پاک آپ و ہستی پاک نے کہ امت مسلمہ دیاں واسطے بہنا واسطے قیامت تک واسطے مشعل راہ نے آپ دی سیرت مطہرہ مینار نور اگر سمت دیاں بیٹیاں اپنی زندگی دے اندر رول ماڈل بنانا چاندیاں تے او پھر سیدہ نو بنا دیاں لیکن افسوس در افسوسے وے کہ ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں بہناں ساڑیاں ماما انہاں دیاں
سوچاں فکراں دے اندر سیدہ پاک دی سیرت نہیں ملدی. انہاں دی زندگی دے اندر سیدہ دی سیرت پاک دا کچھ حصہ ہونا چاہیے تاکہ انہاں دی زندگی بھی سونی ہو جائے, قبر بھی سونی ہو جائے تے حشر بھی سونا ہو جائے. اس انداز دے نال زندگی گزار کے گئیاں کہ مثال کائنات وچ نہیں ملدی. کوئی بہت لمبی چوڑی زندگی نہیں گزاری ماں جی نے. کچھ راوی لکھ دینے 28 سال ہے تے کچھ لکھ دینے 29 سال ہے. چلو 28 ہوئے یا 29 ہوئے آپ 30 کر لینے ہیں. بہت لمبی عمر نہیں ہے. 28-29 سالہ دا منڈا یہ جوان ہوندا ہے تے او نا پٹھے کام ود ود کے کرے گا تے نال آکھے گا اجے میں ویکھیا کی ہے تے غلط کام کیتی جا رہن. بھائی ایک کوئی لازم ہے, فرض ہے کہ دنیا تو بزرگ نے جانا ہے, نوجوان نہیں جا سکتا. میرے مالک دی مرضی ہے, جنوں مرضی پہلے لے جائے. خواب و خیال اچ نہیں ہوندا کہ فلاں بندہ جڑا ہے جی مینوں ہون ملیا ہے تے انہیں دنیا تو ٹر جانا ہے. لیکن ہوندا کی ہے چند گھڑیاں پہلے وہ ہسدا کھیڑدا ملدا ہے. انہوں پوچھ کے ویکھو تے وہ دسے گا میں فلانا کام بھی ہے, یہ کرنا ہے, یہ فلانا بھی کرنا ہے, یہ فلانا بھی کرنا ہے. تے تھوڑی کو دیر بعد خبر ملدی ہے کہ آپ تشریف لے گئے. اینا کو چیر لگدا ہے. دو ہی تساں نے, ایک سا باہر آ رہے ہیں تے ایک اندر جا رہے ہیں. بھائی وہ مالک دا کرم ہے کہ اے تسلسل نال چلدا پیا ہے. جدو ان دی مرضی ہوئی اندر والا اندر ڈک دیتا تے پھر بھی کام خراب ہے, تے باہر والا باہر ڈک دیتا تے پھر بھی معاملہ بگڑ جائے گا. اینی کو تے زندگی ہے تے سانو آکڑا کیڑی گل دیاں نے. ساڈے سامنے انہاں لوگاں دیاں زندگیاں نے کہ جنہاں نے کمال کر دیتی اس کائنات دے اندر. امت مسلمہ خاص طور تے میں اپنی ماواں بہناں نوں عرض کراں گا کہ اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ, ایک ایک لحظہ سیدہ دی زندگی اپنے اندر شامل کر لو. کائنات عالم دے اندر آپ تو وڈی شہزادی کوئی نہیں. امام الانبیاء دی بیٹی, امام الانبیاء دی بیٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, میرے جگر دا ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا اور پیار کس قدر کیتا حضور نے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے کہ حضور سیدہ دے نال اس قدر پیار فرماندے نے. ایک فطری تقاضا ہے کہ جڑا چھوٹا بچہ گھر وچ ہوئے گا نا وہ پاویں بیٹا ہوئے تے پاویں بیٹی ہوئے اون دے نال سارے جیاں دا ویسے ہی پیار بہتا ہوندا ہے. تے سیدہ آپ حضور دی اولاد دے اندروں سارے نالوں چھوٹیاں سن. خاص طور تے حضور دی رغبت پیار آپ دے نال زیادہ ہو گیا. آپ تو 3 وڈیاں بیٹیاں نے حضور دیاں, وہ پہلے جوان ہوئیاں, انہاں دیاں شادیاں ہو گئیاں. سیدہ زیادہ وقت حضور دے کول گزارے ہے. نبی پاک دا پیار سیدہ دے نال زیادہ ہے. محبت پیار بد گیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ فرماندیاں نے کہ حضور اس قدر پیار فرماندے نے. آپ جدو گھر آندے نے نا, آقا کریم جدو گھر آندے نے تے دروازے وچ کھلو جاندے نے تے فرماندے نے کہ ویکھو فاطمہ, فاطمہ کتھے, خدیجہ ویکھو فاطمہ کتھے. تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ فرماندیاں نے میں فاطمہ نو بولنا فاطمہ تیرے ابا جی آئے نے. تے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے جلدی جلدی چلنا تے جا کے اپنے ابا جی دے قدمہ دے نال لپٹ جانا. نبی پاک نے پیراں پار بیٹھ کے سیدہ نو سینے لانا, حضور نے پیار فرمانا. اس دور دے اندر
بیٹیاں نو زندہ دفن کر دینے میرے مصطفیٰ نے 4 بیٹیاں دی پرورش کی تھی اور سیدہ پاک دے نال پیار اس رنگ نال کیتا کہ کائنات دے اندر بیٹیاں نو عزتاں بھی عطا فرما دتیاں تے کائنات دیاں بیٹیاں نو زندگی گزارن دا طریقہ بھی دس دیتا عزتاں بھی بیٹیاں نو مصطفیٰ جانے رحمت دی وجہ تو ملیاں ساڈیاں ماواں بہناں بہت زیادہ اوپر پیندیاں نے او کدی اپنے آپ نو ویکھو اس دور نو ویکھو جڑے دور دے اندر جڑے گھر بیٹی آ جاندی سی صفے ماتم وچ آنا پیو نے کئی لبدے پھرنا کہ میں جلدی جلدی انہوں دفن کرا مت کوئی کہے کہ بیٹی دا باپ ہے او بھائی اس دور نو ویکھو جدو ماما نو منڈیاں دے اندر ویچ دیتا جاندا ہے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندا ہے میرے مصطفیٰ نے آ کے کائنات نو دسیا بھائیو یاد رکھیا جے جڑا 2 بیٹیاں دی پرورش کرے گا اور عین شریعت دے مطابق کرے گا اور بالکل شریعت مطہرہ دے سائے دے اندر انہاں دی پرورش کر کے پروان چڑھا کے انہاں نو صحیح معنی دے اندر انہاں دے حق کر دے گا کل قیامت والے دن میرے نال جنت انج جائے گا جی میں 2 انگلاں اس طریقے دے نال حضور نے فرمایا میرے نال جنت جائے گا اور نبی پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر بیٹی نو سینے لایا محبت کیتی پیار کیتا بیٹیاں نو عزتاں مصطفیٰ نے عطا کیتیاں نے بیٹیاں دا حق بندا ہے کہ اپنی زندگی دے اندر ڈرامے تے فلماں تے طرح طرح دے جڑے محلے دے اندر کوئی بی بی جناب غلط ٹوٹ پوے تے ساریاں ہی بگڑ جاندیاں خدا دا خوف کیتا جائے اپنی زندگی دے اندر سیدہ دی سیرت نو شامل کیتا جائے نبی پاک علیہ السلام آپ دی شہزادی اس انداز نال زندگی گزار کے گئیاں اس انداز نال زندگی گزار کے گئیاں کہ کائنات دے اندروں دی مثال بچپن تو لے کے یار اسی سن دے آئے ہیں بچپن تو لے کے ہر دوسرے بندے نو پتا ہے کہ جندہ سر مبارک دا وال بھی چند سورج نہ دیکھ سکے اینا پردہ کیتا ماں جی نے او بھائی او پاک خاتون پاک باپ دی پاک ماں دی پاک بیٹی اگر وہ با پردہ روے تے آج ماوا بہنا ساڑیاں میڈیا دے اتے آکے تے طرح طرح دے تبصرے کرن پردے دے اتے میں کیوں پردہ کروں مرد نہ دیکھے ہماری طرف اور میں کیا تو مطلب ہے کہ ایڈی بے باک کیوں ہو گئی ہیں یا تے کلمہ چھڑ دے تے جا یورپ چلی جا کلمہ چھڑ دے اپنے آپ نو نبی پاک دی امت دی چوکہنا چھوڑ دے جے اگر اپنے آپ نو نبی پاک دی امت دی چوکہنی ہے پھر اپنی زندگی این سیدہ پاک دی زندگی دے مطابق گزارنا شروع کر دے ایک عجیب ٹرینڈ بن گیا عجیب ٹرینڈ ہو رہے ہو جائے لوگاں نو پروٹوکول جدو دیتا جاندہ ہے نا اس دو میں نو زیادہ غصہ آندہ ہے جڑے غلط لوگ نے انہوں نے پھر زیادہ پروٹوکول دیتا جا رہے عجیب عجیب تماشا بنے ہویا ہے ہم کیوں پردہ کریں ہمارا جسم ہماری مرضی ہم کیوں پردہ کریں مرد نہ دیکھیں او بھئی تونوں تے شریعت نے حکم دیتا ہے پردہ کرن دا حکم دیتا ہے پردہ کرن دا تے تسی کیوں نہیں کر دیاں کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے تے جب بخا دے ہو تے پھر جناب پھر بھی مننا نہیں وہ جنہیں مننا ہوندہ ہے نا انہوں بس کہہ دیتا جائے نا سونے دا حکم ہے تو انہیں نہ لی بن جاندہ ہے تے جنہیں نہ مننا ہوئے نا انہوں بخاری کھول کے نا تو اتو انجی عبارت پڑھا دیں نا تو پھر بھی آکھی جائے گا نہیں جڑی بخاری میرے کول پئی ہے نا اندے جتنی سی لکھیا او بھائی تو بخاری کار بنا لی ہونی پر جیڑی بخاری ساڑھے کو لے ان دے تے موجود ہے نا وہ سونے آ جنہیں مننا ہے نا انہیں من لینا ہے انہوں بس انہیں ہی کہہ دیئے نا سونے آدھا فرمان ہے تے بس وہ من جاندہ ہے آقا سونے دا فرمان آ گیا بس بات ختم ہو گئی تے جے نہ مننا ہوئے تے پھر 100,000 بانے ہو جاندے نو بندے دے میں اپنی ماما بہنہ نو عرض کرانگا کہ اپنی زندگی دے اندر سیدہ دی سیرت نو شامل کرو سیدہ پاک آپ اپنی زندگی خوبصورت گزار دیاں نبی پاک علیہ السلام ایک دن گھر آئے خوبصورت روایت سنو آقا کریم علیہ السلام آپ گھر آئے تے سیدہ نا حضور نو دروازے تو لے کے گئیاں تے جا کے نا حضور نے سیدہ نو اپنے کول بٹھایا تے سیدہ نا نکے نکے سوال پوچھنے سرکار دے کولو جویں بچے نہیں پوچھ دے
اپنے باپ کولو یا اپنی ماں کولو طرح طرح دے سوال پوچھ دین سیدہ نے بھی سوال پوچھنے تے نبی پاک نے انہاں دے جواب دینے خوش ہو کے جواب دینے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے ایک دن جایا نبی پاک اپنے گھر تشریف لے کے آئے نے سیدہ پاک حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھیاں نے سوال پوچھ دیا عرض کر دیا نے سونے میں اپنے رب نو کدو ویکھاں گی میرا رب مینوں دیدار کدو کروائے گا آقا سونے فرمایا فاطمہ تھوڑا جا ویلا وقت آ جائے گا رب تینوں جنت اندر انٹر فرمائے گا جنت داخل نہیں کرے گا بلکہ جنتی عورتاں دی سردار بنا دے گا جنتی عورتاں دی سردار بنا دے گا سیدہ یاد رکھی پھر اپنی شان دے مطابق رب اپنا دیدار کروائے گا نبی پاک فرمایا تھوڑا جا ویلا ہے سیدہ صبر کرو تھوڑا جا ہی وقت ہے قل متاع الدنیا قلیل تھوڑا جا وقت ہے تھوڑا جا اسی تے ٹارگٹ وڈے وڈے بنا لینے نا یہ وقت تھوڑا جائے فرمایا کہ تھوڑا ہی وقت ہے رب سیدہ تونوں جنتی عورتاں دی سردار بھی بنائے گا تے اپنی شان دے مطابق دیدار بھی عطا فرمائے گا اپنی شان دے مطابق دیدار عطا فرمائے گا میرے بھائی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے اپنی ازدواجی زندگی بھی بڑی خوبصورت گزاری بڑی خوبصورت گزاری مولا کائنات دے نال نکاح ہویا علی پاک دے نکاح دے اندر آ گئیاں ہون کائنات دی سیدہ تو ود کے عظیم عورت کوئی نہیں اور آپ تو وڈی شہزادی کوئی نہیں نبی پاک کی فرمایا میرے آقا فرمایا سیدہ اگرچہ رب نے تانوں مقام دیتا ہے کہ جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے پر یاد رکھیا جے علی دی پھر بھی خدمت کرے آجے کیونکہ علی تاڑا شوہر ہے علی خاوند ہے علی دی خدمت کرے آجے علی ناراض نہ ہوئے فاطمہ یاد رکھیا جے جیڑی بی بی تو اندہ خاوند ناراض ہو جاوے رب بھی اندے تو ناراض ہو جاتا ہے نبی پاک فرمایا یرا سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ دی تربیت حضور فرما رہے ہیں تے سیدہ کائنات اپنے گھر سارے کام کرنے سارے کام مولا حسن پاک آپ فرماندے نے میں تھوڑا جا وڈا سا تے میں اپنی اکھاں نال ویندا رہیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادی اپنے ہاتھ نال چکی پیسنی وہ چکی دا تے دور ہی ختم ہو گیا میں تے ایک دن میں ویکھی بھی نہیں سی ایک دن ایک جگہ تے ویکھنی پئی تے وہ میں نا پکڑ کے انہوں کمانا چاہیا تے دو کو پھیرے ہیں جی باواں بھول گئیاں سن یہ حالات ہو گئے وہ میں کہ یار کیویں ساڈیاں ماواں ایک کما کمو لیندیاں سن تے کیڑا نظام سی تے پھر وہ دور سیدہ کائنات آپ نے اپنے ہاتھ نال چکی پیسنی آٹا بنانا اپنے ہاتھ نال اس نو تیار کرنا اپنے ہاتھ نال کھانا بنانا اپنے گھر نو صاف کرنا مولا کائنات آپ کی خدمت کرنی شیر خدا آپ کے نال پیار کرنا اور سارا دن کم کر کے جدو رات دا وقت ہونا تے شیر خدا دی بارگاہ عرض کرنی علی تہاڈی اجازت ہوئے تے اپنے رب نو راضی نہ کر لواں اپنے رب نو نہ راضی کر لواں مولا کائنات نے فرمانا تسی بچھاؤ مصلی مینوں بھی خوشی ہے بچھاؤ مصلی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا حسن پاک فرماتے نے سارا دن کم کرنے گھر دے کم کرنے ساڈیاں خدمتاں کرنیاں علی پاک دی خدمت کرنی رات دا ویلا ہونا مصلی بچھا کے اپنی رب دی بارگاہ دے اندر جدو سر جھکانا سجدے دے اندر سر بعد اٹھانا فجر دا ویلا پہلے ہو جا
سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے سجدے دے اندر سر اٹھا کے رب دی بارگاہ دے اندر جدو ہاتھ اٹھانے سب تو پہلے مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کرنی مالکا میرے باپ دی امت نو بخش لے سیدہ توڑے واسے دعا کرن تے تسی بول ہی بھی نہیں سکتے سیدہ مسلح بچھا کے دعا کرن تے اسی بول دے ہی نہیں گج کے آکھو یار سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے ہاتھ اٹھانے عرض کرنی مالکا میرے ابا جی دی امت نو بخش لے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں قریب گیا جا کے عرض کی تھی ماں جی جدو ہاتھ اٹھاندے جے امت واسطے دعا کر دے جے حسن واسطے دعا نہیں کر دے حسین واسطے دعا نہیں کر دے علی واسطے دعا نہیں کر دے زینب واسطے دعا نہیں کر دے ماں جی نے متھا چوم کے فرمایا حسن یاد رکھی میں ساری امت واسطے دعا کر دیا امت دے اندر حسن بھی آنا ہے حسین بھی آنا ہے حسن بھی امت ہے حسین بھی امت دے اندر ہے میں ساری امت واسطے دعا کر دینیا رب میرے محبوب دی امت واسطے بھی دعا قبول کر لیندہ ہے تے نال حسن تے حسین واسطے بھی قبول کر لیندہ ہے یار امت واسطے دعاواں کر دیا نے پیار اینا ہے امت دے نال محبت اینی ہے تاج امت دیا ماوا بیٹیاں بے باک ہو جان انہ دی سیرت متحرہ اپنے سینے نہ پچھان اپنے سینے انہوں جگہ نہ دین افسوس ہے کی منہ لے کے تے سیدہ دی بارگاہ چ حاضر ہو گئیاں افسوس ہے کہ کل قیامت والے دن جدو اپنے اعمال لے کے تے سیدہ دے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں تے کی جواب دے ہو گئیاں کہ ماں جی تے فرمان کہ میں ساری زندگی پردے دے اندر گزار دیتی ساری زندگی حضور دے دین دی خدمت کر دیا گزار دیتی ازدواجی زندگی آئی تے علی پاک نو خوش کر دیا راضی کر دیا گزار دیتی ساڑیاں ماما بہنا کی جواب دین گیاں نہ دین نو راضی کیتا نہ نبی پاک دی ذات نو راضی کیتا تے نہ خامدہ نو راضی کیتا خامد بھی ناراض رہے حضور دی شریعت دیاں میں دچیاں اڑا دیتیاں کل مصطفیٰ جانے رحمت دی بارگاہ چکی منہ لے کے جان گیاں سیدہ دی بارگاہ چکی منہ لے کے جان گیاں ایک روایت پڑھی تے میرا ہوش کم ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نا چکی پیس دیا نے میں پہلے عرض کر دیتی گھر دے اندر جھاڑو گھر دی خدمت سارا نظام ایک دن نا ایک علاقہ فتح ہویا تے اس علاقے تو نا بچیو گل سنو یار گل سنو بولو نا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين پڑھ لو سارے الصلاة والسلام عليك يا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنے آپنو ساری زندگی سٹرگل ہے محنت ہے رکھیا حتیٰ کہ ماں جی دے ہاتھے چھالے بن گئے میرا یہ نظریہ ہے کہ کوئی عورت ساڑھے زمانے جیسی نہیں ہونی کہ گھر دے کام کرن دی وجہ تو اندے ہاتھے چھالے بنے ہون میرا نظریہ ہے شاید بن بھی گئے ہون کسے دے اللہ ماشاءاللہ وگرنہ میرا نظریہ ہے کہ ایسی کوئی عورت نہیں ہونی کہ گھر دے کام کرن دی وجہ تو ہاتھے چھالے بن گئے ہون تے او ہاتھ کے امام الانبیاء دی بیٹی دے ہاتھ او ہاتھ کے جنہ دا ثانی کوئی نہیں کائنات ہے آپ ہاتھ اٹھان تے رب ساری امت نو بخش لوے آپ ہاتھ اٹھان تے اللہ رب العزت آپ دے ہتھاں دا واسطہ قبول کرے بھائی او ایڈے خوبصورت ہاتھوں نہ دے ہتھاں تے چھالے بن گئے ہن ہویا ہے کہ ایک جنگ تو مال غنیمت آیا نال کچھ لونڈیاں آئیاں کچھ غلام آئے حضور نے مال غنیمت لونڈیاں غلام بھی تقسیم کیتے
سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے مولا علی پاک نو عرض کی تھی کہ تسی حضور دی بارگاہ جاؤ ہاں تے جا کے ایک لونڈی ایک نکرانی ساڑھے واسطے بھی لے ہو، میں کم کر کر کے نا تے تھک جانی ہاں، تے چلو ایک نکرانی آ گئی نا تے سہولت ہو جائے گی، نال معاملات بہتر ہو جانگے۔ سیدہ نے علی پاک نو بھیجیا، یا ایک روایت چاہتا ہے کہ علی پاک نے سیدہ نو بھیجیا، چلو جمیں بھی ہویا، چلو اے مان لینے کہ سیدہ حضور دی بارگاہ چاہ گئیاں، آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دے کول غلام آئے نے، نکرانیاں آئیاں نے، لونڈیاں آئیاں نے، عرض ہے کہ ایک لونڈی میں نو بھی عنایت فرما دیتی جائے۔ ان جدو دوجیاں نو تقسیم ہو رہی ہے تو سیدہ نو بھی تو میلی جانی چاہی دی سی نا، لیکن حضور تربیت فرما رہے ہیں، نبی پاک تربیت فرما رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا کہ بیٹا تینوں ویکھ کے میری امت دیاں بیٹیاں نے چلنا ہے، کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جن دے خامد کو نکرانی رکھن دی گنجائش نہ ہوئے تو او پھر گھر دا کام سیدہ دی سنت سمجھ کے کریا کرے، گھر دا کام سیدہ دی سیرت سمجھ کریا کرے۔ سیدہ پاک فرماندیاں نے میں حضور دی بارگاہ عرض کی تھی کہ ایک لونڈی عطا کر دیتی جائے، نبی پاک فرمایا سیدہ ساریاں نو لونڈیاں اور غلام ملن گے، آپ نو نہیں ملے گا۔ سیدہ پاک آپ فرماندیاں نے کہ میں ہاتھ پنے سر جھکایا، عرض کی تھی حضور میں نو کیوں نہیں ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ تو آپ نو لونڈی نہیں دیتی جائے گی، سیدہ اپنے ہاتھ نال کام کرے، کوئی کائنات دے اندر قیامت تک میری امت دی کوئی غریب بیٹی اپنے گھر دا کام کرے اور تھک جائے تو وہ تھکن دی وجہ تو پریشان نہ ہوئے، بلکہ اس تھکن نو بھی سیدہ دی سنت سمجھیا کرے، اس تھکن نو بھی سیدہ دی سنت سمجھیا کرے۔ سیدہ پاک نے ہاتھ جوڑے، عرض کی تھی حضور جویں آپ راضی ہو، جویں آپ راضی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیدہ تانوں جاندی وری ایک نسخہ نہ دے دیا، ایک نسخہ عطا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے عرض کی تھی سونے عطا فرما دے وہ نسخہ کی عطا فرما دے وہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرما دیا نے سونے آقا فرمایا فاطمہ سارا دن گرد کم کر کے جدو تھکن محسوس ہوئے، رات شادی نماز پڑھ کے بستر دے قریب جا کے آپ نے 33 بار سبحان اللہ پڑھ دیئے، 33 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، 33 بار الحمدللہ پڑھ دیئے۔ آقا کریم فرمایا ہے سیدہ تسی اے نسخہ لے جاؤ، جب رات نوے ورد کرو گیا رب ساریاں تھکنا دور کر دے گا، رب ساریاں تھکنا دور کر دے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے وظیفہ سینے لایا، واپس گھر دی طرف تشریف لے کے آ گئیاں، اسی کیوں نہ خوش ہو کے کہیے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا المختصر کہ آپ دے وصال دا وقت قریب آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن حضور دا جدو وصال دا وقت قریب ہے، نبی پاک نے سیدہ نو بلایا، حضور نے بلا کے نہ کان وچ کوئی گل کیتی، سیدہ رو پئیاں، پھر حضور نے کان وچ کوئی گل کیتی تے سیدہ مسکرائیاں۔ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں سیدہ نو پوچھیا کہ ایک ہی ماجرہ سی،
سرکار نے پہلے کچھ ارشاد فرمایا تے تسی روئیاں ہو، پھر ارشاد فرمایا تے تسی مسکرائیاں ہو. ماجرا کی سی؟ سیدہ فرماندیاں نے میرا میرے محبوب دے نال راز ہے، میرے ابا جی دا راز ہے. اب کہندیاں نے میں خاموش ہو گئی. مختصر ہے کہ حضور دا وصال ظاہری ہو گیا. میں پھر عرض کی تھی کہ نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نے، ہون تے ارشاد فرما دے وہ کی حکم سی. تے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے پہلے میرے کانے چ فرمایا کہ فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے، جدائی دا وقت آ گیا ہے. تے سیدہ فرماندیاں نے میں روئی. تے نبی پاک نے جدو مینوں روندیاں ویکھیا نا تے سرکار کول میرا رونا برداشت نہیں سی ہوندا. تے نبی پاک فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، سب تو پہلے ملاقات بھی تیری میری ہوئے گی، سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی. تے پھر کائنات نے وہ منظر ویکھیا. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضور دے وصال ظاہری تو بعد نبی پاک دے خاندان وچوں سب تو پہلے سیدہ دا وصال ہویا، سب تو پہلے سیدہ دا وصال ہویا. سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دا وصال ظاہری قریب ہے. آپ نے اپنی ایک خدمت گزار عورت نو بلایا. محبت کرنے والیاں آ جاندیاں نے نا، پیار کرنے والیاں. آپ نے ایک خدمت گزار عورت نو بلایا، فرمایا کہ انج دا کوئی نسخہ دسو، کوئی انج دا حل دسو کہ جدو میری میت جا رہی ہوئے نا تے وہ بھی با پردہ جا رہی ہوئے، بالکل پردے دے اندر جا رہی ہوئے. یرا میں اج دس دے ماں کہ عورت نو کفن 5 کپڑیاں تا جاندا ہے. کنے کپڑیاں وچ؟ 5 کپڑیاں دے اندر سنت کفن جیڑا ہے عورت دا، اور مرد دا سنت کفن 3 کپڑے وے. کدی اج تک انج ہویا ہے کہ کسے بی بی نو 2 کپڑے یا 1 کپڑا دے کے تے ٹور دیتا گیا ہوئے؟ کوئی زندگی وچ کوئی ایک مثال کسے دے سامنے ہوئے تے بولے. کوئی کسے بی بی نو پورا اہتمام کر کے 5 کپڑیاں وچ کفن دیتا جاندا ہے. اندے جسم دا کوئی عضو ننگا نہ ہوئے. بھائی جیڑی دنیا تو ٹر گئی ہے انہوں تے 5 کپڑے دیتے جا رہے ہیں، تے جیڑی دنیا تے موجود ہے وہ 2 کپڑے بھی نہیں لیندی پورے پا. مطلب یہ ہے کہ حالات انہیں خراب. ماما بہنا گل نو آندیاں بڑے عجیب عجیب رنگ دے نال، بڑے عجیب عجیب معاملات نے. بھائی جڑی دنیا تو ٹر گئی، پردہ کر گئی، انہوں تے 5 کپڑے نے. وہ دنیا چ رہندے ہویا انہوں تسلی کرنی چاہیے. میرا دل کردا ہے کہ 6 کپڑے ہون. وہ پورا انج سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخناں تک پتہ چلے کہ نبی پاک دی امت دی بیٹی آ رہی ہے، نبی پاک دی امت دی بیٹی. تفریق کرنا ہی سمجھ ہی نہیں آندی. کدی کتے کوئی شہراں دی طرف، یونیورسٹیاں کالجاں دی طرف چلے جاؤ تے سوری نہیں لگدا کہ سائیاں دیاں کڑیاں کیڑیاں نے تے ہندوؤں دیاں کیڑیاں نے تے مسلماناں دیاں کیڑیاں نے. سوری نہیں لگدا. او کم از کم مسلمان دی بیٹی جڑی ہون دی تفریق تے ہوئے کہ اے مسلمان دی بیٹی ہے، مسلمان دی. اور باپ بیٹا بھائی خامد ہون دے ذمہ آ کہ وہ اپنی زوجہ، اپنی بیٹی، اپنی بہن دا پورا خیال کرے اور انہاں نو پورا پردے دا درس بھی دے اور پردہ کروائے، اہتمام کرے. اے نہیں کہ لوگ اپنی نظرہ صحیح کر لینا. بھائی جو تو تسی پورا معاملات سامنے کر دینے پھر لوگ کیویں نظرہ صحیح کرن؟ عجیب جا ایک ٹرینڈ ہے، لوگ اپنی نظرہ صحیح کر لین. میں کہا تو صحیح نہ ہوویں، لوگ نظرہ صحیح کرن تو بندہ نہ بنی. سیدہ پاک آپ دنیا تو جال لگیاں اور آپ فرما رہی ہیں کہ کوئی انج دا معاملہ بنے کہ میری 4 پائی دے ہوتے، میرے کفن دے ہوتے بھی نگاہ کسے دی نہ جائے. کوئی انج دا کم کرو. تے او نکرانی نے بھلا کی عرض کی تھی، انہیں آکیا حضور ماں جی میں نا حبشہ دے اندر ایک منظر ویکھیا. وہ منظر اے ویکھیا کہ جدو او عورتاں نو لے کے جاندے نے نا دفن کرن واسطے تے او انج کر دینے کہ اس عورت دی نا 4 پائی دے دوالے انج کر کے کچھ سوٹیاں لاندے اور انہاں سوٹیاں دے اتے کپڑا انج پا دیندے. اس عورت دے کفن تے بھی نگاہ نہیں جاندی. آپ نے فرمایا بڑا خوبصورت کم ہے، اے بڑا خوبصورت ہے. جدو میں دنیا تو جاواں تے میری 4 پائی دے اتے بھی وہ سوٹیاں لائیاں جان. انج کر کے سوٹیاں لگائیاں گئیاں پھر آپ دی 4 پائی تے، پھر آپ دی 4 پائی تے سوٹیاں لا کے تے پھر باقاعدہ انہوں بھی اتو پردے دے اندر ٹکیا گیا. پھر آپ دا جنازہ مستند روایت ہے. سیدنا مولا کائنات شیر خدا آپ فرماتے نے سیدنا صدیق اکبر آئے
آپ صف دے اندر کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر پاک دی بازو پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر کے حضرت مولا کائنات شیر خدا آپ نے فرمایا صدیق جنازہ تسی پڑھاؤ گے، کیونکہ نبی پاک دی خواہش سی میری بیٹی دا جنازہ صدیق پڑھائے گا۔ امت نو تفریق دے اندر پا دیتا، صدیق کی دشمنی تھی، اور میں کیا مولا علی پاک خود بازو پکڑ کے مصلی امامت کھڑا کر رہے ہیں۔ روایت نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہوں، صدیق پاک نے سیدہ دا جنازہ پڑھایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدہ پاک دا جنازہ پڑھایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دنیا تو جان لگیا بھی امت دیاں بیٹیاں نو درس دے کے گئیاں، میریاں بیٹیوں قیامت تک آن والی میری امت دیاں بیٹیوں اپنے آپ نو با پردہ رکھو، پردہ عورت دی زینت ہے، پردہ عورت دی خوبصورتی ہے، اگر بے پردہ ہو گئی تو پھر خوبصورتی نہ رہی، پھر جناب ان دے پلے کچھ نہ رہا۔ وہ ایک پہلی نہ انہوں میں ایک مثال نکی جی دے دیتی، وہ آندھا ہے پردہ کیوں پردہ شیری کھا دی جا رہا میرا۔ میں کہا چلو چھوٹی جی عرض کر دے، آندھا بولو۔ میں کہا یار گل یاد رکھ لے، کوئی قیمتی شاہ ہوئے نا تے انہوں پردہ دیتا جاندہ ہے، قیمتی چیز دے ہوتے پردہ کیتا جاندہ، آندھا ایندہ کی مطلب ہے۔ اور میں کہا قائنات جو لکھا کتابہ لے، لکھا ہزارہ کتابہ ہوئیاں، آج تک کسے نو غلاف نہیں دیتا گیا۔ قرآن پاک دے ہوتے غلاف دے کے دنیا والے انہوں دست دیتا کہ قیمتی کتاب ہوتے ہی پردہ کیتا جاندہ ہے۔ بھائی تاجدار ختم نبوت، تاجدار زندہ باد، زندہ لبیک لبیک۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز دوستو، جڑی قیمتی چیزیں ہوں دے اتے پردہ کیتا جاندہ ہے، او بڑیاں بڑیاں وڈیاں کوٹھیاں کائنات وچ بنیاں، بڑے بڑے محلات بنے، پر آج تک کسے محل دے اتے کپڑا نہیں پایا گیا۔ کائنات دی سب تو عظیم بلڈنگ خانہ کعبہ نو غلاف دیتا جاتا ہے۔ او بھائی قیمتی چیز اتے پردہ کیتا جاندہ ہے۔ ماما بیڑا اپنی عزت نو سمجھن، ایک قیمتی نے اللہ رب العزت دی ذات نے نہ اتے پردہ فرما دیتا کہ تسی پردہ کرو، اپنی قیمت ضائع نہ کرو، اپنے آپ نو لوگاں دے سامنے رسوا نہ کرو۔ جڑی عورت پردے دے اندر رہندی ہے ان دی عزت معاشرہ کر دے، اور جڑی بے پردہ ہو جاندی ہے نا ان دے پلے ککھ نہیں رہندا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ دی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ امت دیاں بیٹیاں نو نبی پاک دی سچی سچی غلامی عطا فرمائے، اور سیدہ پاک دی سیرت پاک تے عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر اولاد دا درد ماں پہ اکل برداشت